بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، راولا کوٹ آزاد کشمیر کی جیل سے 20 قیدی فرار ہو گئے. ان کا مرکزی کردار ماسٹر مائنڈ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ غازی شہزاد نامی قیدی تھا، حوالاتی تھا یا جو بھی تھا، بہرحال ماسٹر مائنڈ اور خطرناک اسے قرار دیا جا رہا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ غازی شہزاد راولا کوٹ جیل میں کیوں تھا، اسے کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا. میری جو تحقیقات ہیں، میری جو معلومات ہیں، اس نے ایک پریس کانفرنس آزاد کشمیر حکومت کے خلاف کی تھی. اگرچہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ غازی شہزاد جو ہیں بھارتی جیل میں بھی رہا، وہاں سے کیسے رہا ہو کے آیا یا نکل کے آیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ پاک فوج کا سپاہی بھی رہا ہے، وہاں سے پھر اس نے اگلا سفر اس کا کیا تھا. لیکن پہلے یہ اس کی پریس کانفرنس سنیں جس کی وجہ سے آزاد کشمیر نے اس کو گرفتار کیا، آزاد کشمیر حکومت نے. یہ پریس کانفرنس سن لیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر میں آزادی سے پہلے نہ سیاست ہونے دیں گے، نہ ہی کوئی پارٹی آزادی سے پہلے یہاں پر الیکشن لڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ متنازع خطہ ہے. اور اگر کسی سیاسی پارٹی نے بیس کیمپ اور گلگت بلتستان میں الیکشن کروانے کی کوشش کی تو کوئی سیاسی نمائندے کا نقصان ہو گیا، کسی منسٹر کا، کسی سیاسی نمائندے کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ متنازع خطہ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تم نے بہت لوٹ لیا، تم نے بڑی غداریاں کی، اب ہم اس کے بعد ان چیزوں کو کسی بھی صورت قبول کریں گے نہیں. لہذا ہم نے اپنی قوم سے عہد کیا ہے کہ جنہوں نے غیر ریاستی پارٹیوں کو بیس کیمپ میں لایا اور بیس کیمپ کی ساخت کو نقصان پہنچایا اور وہاں بھارت کی پارٹیوں کو پی ڈی پی اور نیشنل کانگریس نے انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر الیکشن آ کر لڑوائے، اور جو لڑے وہ وہاں پہ غدار، اور جو اسلام آباد سے پارٹیاں لا کر مظفر آباد کی اسمبلی کے اندر جنہوں نے بٹھایا، ہمارے کاغذوں میں، عوام کے کاغذوں میں یہ لوگ تحریک آزادی کشمیر کے غدار ہیں. ہم نے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا ہے. ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور آج عوام کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے ریاست جموں کشمیر کے اندر سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا اگر ان کو دیا، پھر پاکستان کی فوج ان کی مدد کے لیے 76 سالوں میں کیوں نہیں بھیجی. جی تو ناظرین، آپ نے پریس کانفرنس سنی جناب غازی شہزاد صاحب کی، جو اپنے 20 ساتھیوں سمیت وہاں سے نکلے راولا کوٹ سے، لیکن ایک ساتھی جو ان کا فائرنگ میں اپنی جان کی بازی ہار گیا. اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو خیام عرف خیو جو اس کراس فائرنگ میں مارا گیا، اس کے ورثہ نے جیل سپریڈنٹ، ڈپٹی سپریڈنٹ اور باقی جو اہلکار ہیں ان کے خلاف 302 کا مقدمہ کروا دیا. اور ان 20 اہلکاروں کے فرار ہونے کے بعد یہ تمام جیل سپریڈنٹ کے علاوہ ڈپٹی جیل سپریڈنٹ سمیت باقی اہلکاران جو ہیں معطل کر دیے گئے ہیں. لیکن ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غازی شہزاد جو ہیں وہ کارگل کی جنگ جو پاک بھارت ہوئی تھی اس میں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. پھر کارگل کی جنگ ختم ہونے کے بعد مجاہدین کے ساتھ غازی شہزاد مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور وہاں جو ہے وہ ہندتوا کے ساتھ کئی لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا. ہندوؤں کے خلاف جو ہے وہ بھارت کی غاصب حکومت کے خلاف وہاں پہ لڑتے رہے اور پھر وہاں پہ گرفتار ہو گئے. لیکن بعد ازاں جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو غازی شہزاد اس تبادلے میں رہا ہو کے آ گیا تھا. لیکن جن کو آزادی کی ہوا لگ جائے یا جن کو آزادی کی گوٹی مل جائے، پھر وہ گھٹے گھٹے نہیں رہ سکتے، پھر وہ آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں سنا، انہوں نے کہا کہ اب ہم آزاد کشمیر میں نہ تو کسی کو کرپشن کرنے دیں گے، نہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے دیں گے. یعنی حکومت کی بات کی انہوں نے، حکومت کے خلاف. بھائی حکومتیں تو ہوتی قانون ہاتھ میں لینے کے لیے، حکومت وہی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے، اور پھر حکومت وہی ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، حکومت وہی ہوتی ہے جو کرپشن کر سکے. لیکن انہوں نے کشمیر حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا.
لیکن ناظرین یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو متنبہ کیا تھا، وارننگ دی تھی، خبردار کی تھی کہ راولہ کوٹ جو ہے وہ جو اس کی جو جیل ہے وہ بالکل سڑک کنارے ہے، اور پھر ایسی اطلاعات ہیں کہ غازی شہزاد اپنی ساتھیوں کے ساتھ جیل کو توڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور کسی بھی وقت وہ جیل توڑ کے فرار ہو سکتا ہے، لیکن انوار سرکار جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد ایک کورٹ کا آرڈر بھی آیا، وہ بھی آپ ہماری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی توجہ نہیں دی گئی اور غازی شہزاد کو راولہ کوٹ سے کسی دوسری جیل میں منتقل نہیں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے، مقامی لوگ، کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو حکومت ہے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، وہ غازی شہزاد کی عوامی مقبولیت کہہ لیں یا اس کا جو تعلق واسطہ ہے اس سے بھی گھبراتی تھی، لہٰذا رسک نہیں لیا انہوں نے اس کو وہاں سے تبدیل کرنے کا کہ کہیں عوامی پریشر نہ آ جائے۔ اور ویسے بھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے عوامی دباؤ میں تھی اور مہنگائی کے خلاف عوام وہاں کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، اور انوار سرکار کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں غازی شہزاد کے حامی یا غازی شہزاد کے جو خیر خواہ ہیں وہ بھی اس احتجاج کا حصہ نہ بن جائیں اور اس احتجاج کو نیا رخ نہ مل جائے، چنانچہ انہوں نے اس کو وہاں سے چینج نہیں کیا۔ تو اب ناظرین یہ دو بڑی نیگلیجنس ہیں آزاد کشمیر حکومت کی۔ پہلی تو یہ کہ انٹیلیجنس ادارے جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی دیواریں توڑی جا سکتی ہیں، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ یہ کتنی دیر پہلے سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ اور پھر دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ غازی شہزاد نے ایک فلمی ہیرو کی طرح وہ خود فائرنگ کرتا رہا، وہ پسٹل اندر کیسے پہنچا جس سے وہ فائرنگ کرتا رہا، سنتری کو اس نے کس طریقے سے یرغمال بنایا، بالکل ایک فلمی سٹائل تھا یہ کہ وہ خود اس وقت تک گیٹ پہ کھڑا رہا جب تک اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو جو اس کے ہمنوا تھے، جن کے ساتھ اس نے مل کے یہ پروگرام بنایا تھا، جب تک وہ اس نے اپنا آخری ساتھی بھی جیل سے نہیں نکال لیا، وہاں سے نہیں بھاگا، اور پھر آنن فانن وہاں سے وہ غائب ہو گئے۔ اب آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ قریبی جنگلات میں ان کو ڈھونڈ رہی ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ جنگلات میں ہوں، لیکن یہ جو قیدی ہوتے ہیں جب بھاگتے ہیں وہ تھوڑا ایک روپ میں رہتے ہیں۔ اب تو انہوں نے اپنے حلیے بھی بدل رہے ہوں گے، اب تو زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ چہرہ ہی بدل دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کوئی کلین شیو ہے، اگر وہ داڑھی نکلی لگا لے تو کون اس کو سمجھ پائے گا، کون اس کو پہچانے گا؟ اسی طریقے سے غازی شہزاد ہیں، غازی شہزاد کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ غازی شہزاد اگر سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کسی کے سامنے آ جائیں گے وہ تو کوئی سمجھے گا یہ بیوروکریٹ ہے، یا غازی شہزاد صاحب کی داڑھی ہے تو اگر وہ کلین شیو ہو کے کسی کے سامنے آ جائے گا کسی کو کیا پتا کہ بھائی جان یہ ہیں غازی شہزاد صاحب۔ اور ویسے بھی غازی شہزاد صاحب اب خبروں میں آئے ہیں، اب پریس کانفرنس جو ہے وہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ غازی شہزاد نے جب پریس کانفرنس کی اس وقت اتنا کوئی ہمارے نیشنل میڈیا نے یا یوٹیوب نے یا سوشل میڈیا نے اس کو اتنا نہیں اٹھایا، لیکن اب غازی شہزاد کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ اس کو دکھایا جا سکے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ڈپٹی جیل سپریڈنٹ کی نیگلیجنس ہے یا اس کے اہلکاروں کی نیگلیجنس ہے، ان کی نیگلیجنس اپنی جگہ پہ کہ ان کو جیل کے اندر پتہ ہی نہیں چلا کہ 20 بندے جو ہیں وہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں جیل توڑنے کی، اور جیل توڑ کے وہ فرار ہو جائیں گے، ان کو اس منصوبے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ اور ویسے بھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پلاننگ بغیر سرکاری اہلکاروں کی نہیں ہو سکتی۔ سرکاری اہلکار جب تک ساتھ نہ دیں تو یہ پلاننگ جو اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر اس کے علاوہ اگر انٹیلیجنس رپورٹ کو دیکھا جائے تو انٹیلیجنس رپورٹ پہ براہ راست وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے کہ انوار صاحب یہ آپ کو براہ راست خبردار کیا گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو انوار سرکار کس کو جواب دے ہیں؟ بیرسٹر سلطان تو میرا نہیں خیال کہ ان سے کہ پوچھیں گے کہ بیرسٹر سلطان کو یا انوار سرکار جو ہے وہ جواب دیں گے۔ این جس وقت یہ راولہ کوٹ کی جیل ٹوٹ رہی تھی اس وقت تک اطلاعات یہ ہیں کہ سردار تنویر جو سابق وزیر اعظم ہے وہ اور انوار سرکار جو موجودہ وزیر اعظم ہے آپس میں ملاقات کر رہے تھے، اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ اس ملاقات میں سردار تنویر جو ہیں وہ ان کے گھٹنے پکڑے ہوئے بیٹھے تھے کہ جب میرے خلاف سیکرٹ فنڈ کا جو مقدمہ ہے وہ واپس لے لیں، میری جان خلاصی کر دیں۔ اب دیکھیں جنہوں نے نظام حکومت چلانا ہے، جنہوں نے سیاسی نظام کو آگے بڑھانا ہے، وہ اپنے سودے بازی میں لگے ہوئے تھے، اور ادھر راولہ کوٹ جیل کو توڑنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، اور راولہ کوٹ جیل کو توڑ کے غازی شہزاد جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ کتنے دن کے بعد ان کو گرفتار کر پاتی ہے، کتنے گھنٹے بعد ان کو گرفتار کر پاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے نیشنل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ غازی شہزاد بھارت کو بھی مطلوب تھے، ایسا نہیں ہے۔
भारत से वो कैदियों के तबादले में आए थे, ये मैंने रावला कोर्ट से कंफर्म किया है, और उन्होंने कारगिल की जंग में भी हिस्सा लिया था। वो एक जंगजू सिपाही हैं और उनका ये कहना है कि वो जहाद कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ है कि वो जहाद कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये समझती है कि उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का जहाद जैसा गाज़ी शहजाद करना चाहते हैं, ये हराम है। बहरहाल अनवार सरकार के लिए ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ी कालक मल दी है गाज़ी शहजाद ने अनवार सरकार के चेहरे के ऊपर कि अपने 20 साथियों समेत वहाँ से वो फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। ज़ाहिर है कि इस पे फिल्में बनेंगी, लेकिन बनेंगी, पाकिस्तान की तो फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई है, कहीं और ही है इस किस्म की फिल्में बनेगी। ये एक फिल्मी सीन था कि गाज़ी शहजाद जो है अपने साथियों के हमरा जो है वो जेल तोड़ के फ़रार हो गया। अब ऐसा ऐसा चीज़ें सामने आएंगी कि और कौन कौन साथ मुलव्वस था, लेकिन सामने नहीं आएंगी क्योंकि सरकार की अपनी गफलत है ना। तो सरकार जहाँ खुद चोर हो, सरकार जहाँ खुद उसकी अपनी कमज़ोरी है तो उसके ऊपर पर्दा डाल देती है, कहती है ये चीज़ें सामने ना आए, मीडिया फिर उठाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब हम कोई रिपोर्ट नहीं आई, ये तो देखें बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये सरकार की गफलत की वजह से तो हुआ है। अब वहाँ पे आज़ाद कश्मीर पुलिस ने चार्ज संभाल लिया रावला कोट जेल का, जेल पुलिस की बजाय आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उसका चार्ज संभाला है, और उसको चार्ज ऐसे दिया गया है कि जैसे जनाब आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है वो तो कोई इंटरनेशनल तरबियत याफ्ता है और वह उसके पास पहले से जेल को चलाने का तजर्बा मौजूद है। जिनको चार्ज दिया गया उनके पास जेल को चलाने का तजर्बा ही मौजूद नहीं, उनको ये भी नहीं पता होगा जो जेल जिनके हवाले जेल की गई है कि किस जेल में किस किस्म का कैदी गिरफ्तार है और उसकी किस तरीके से प्रोटेक्शन करनी है और उसको किस तरीके से जेल को महफूज बनाना है। जो जेल पुलिस होती है उसको क्यों अलहदा रखा गया? उसको अलहदा इसलिए रखा गया, उनके कोर्सेज भी अलग होते हैं, उनको समझाया जाता है कि किस जराइम पेशा लोगों के साथ किस तरीके से निपटना है। लेकिन आप देखें अनवार सरकार की मेहरबानी कि जेल पुलिस को हटा के आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है को हॉलीवुड की जनाब आर्नल्ड से इन्होंने सीखा है कि किस तरीके से जेल को संभालना है। तो एक नहली के ऊपर एक और नहली, देखते हैं कि अब आगे ये ऊँट किस करोड़ बैठता है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।